دوسرا بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر سورج اور چاند گرہن کے ٹائم اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کو لوگ بولتے ہیں کہ کوئی چیز مت کاٹو، کوئی کام مت کرو، اس سے چھری کا استعمال، خاص طور سے لوہے کا استعمال مت کرو، تو اس کی کیا حقیقت؟ تو بہرحال دیکھیے، یہ توہام ہے، یہ بھی اس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جب بچے کے ہونٹ میں ڈیفارمیٹی ہوتی ہے، کبھی خراب ہوتا ہے، تو بولتے ہیں ہاں تمہاری امی نے نا سورج گرہن کے ٹائم پہ کام کرے ہوں گے. سمجھ رہے بات کو؟ چولہا جلائے ہوں گے، اس سے یہ ہوتا. ٹھیک، تو میرے بھائی سائنٹیفکلی سورج گرہن کا، چاند گرہن کا، بچے کا اور چھری یا لوہے کے استعمال کا کوئی ریلیشن نہیں دور دور تک. سمجھ رہے بات کو؟ یہ توہام ہے جو غیر مسلموں سے مسلمانوں نے لیا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو وہاں بلا لیتے، نکو وہاں ساس کے پاس رہیں گی، کچھ تو بھی کرا دیں گی طرح سے، یہ ٹائم پہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. سب توہام ہے. کتنا بھی آپ احتیاط کر لیجئے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ نا. آپ جس کے ہونٹ ایسے ہو جاتے سمجھ لیجیے کون سی چاند گرہن تھی اور پوچھیے ان سے، اور کون سی چھری، بولیں گے چاند گرہن دور کیا، چھری کی بات، ہم تو گلف میں تھے، کھانا بھی نہیں بناتے ہم تو گھر میں، پھر بھی ہوا. اب اس کو کیا ہوا؟ نہیں اس کی نانی نے کری ان کے گھر پہ، اثر کیا آیا اس کو؟ لاجیکل، ان سائنٹیفک، ان ریشنل، مطلب کوئی ریلیشن نہیں ہے. آخر اس کو تسلیم نہیں کرتی، منطق تسلیم نہیں کرتا، سائنس تسلیم نہیں کر رہی، اور شریعت نے تو بالکل تسلیم نہیں کرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن، جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا سورج گرہن ہو گیا، لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا سورج گرہن. آپ کھڑے ہو کر کہا سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتے اور جاتے نہیں ہیں. ہاں بس ہوتا ہے نا، ارے وہ مر گئے تھے، بہت بارش ہوئی، بہت نیک تھے. نیک کیسے کیا بارش؟ کتنی بارش ہوئی، آسمان رو رہا تھا نا ان کے لیے. یا نبی ان کے بیٹے کی وفات پہ کہہ رہے سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، بارش کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھی کا آنا، طوفان کا آنا اللہ کی نشانیاں، مرنے اور جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں کسی. اگر آسمان کو بارش برسانا ہی ہوتی اور یہ رونا ہی ہوتا تو سب سے زیادہ نبی کی وفات پہ برستا 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 اور برستا، نہیں برسا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں. جہاں تک معاملہ گھر میں رہنا چاہیے اس دن، ٹھیک ہے، اس کو سائنٹیفک تھیوری سے ہم بیک کر سکتے ہیں اور یہ کچھ حد تک درست ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن جب ہوتا تو مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، گویا ایک طرح سے گھر میں آ جاتے تھے، اور پورا وقت جب تک گرہن ختم ہوتا تب تک نماز کنٹینیو پڑھتے رہتے. تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے سورج اور چاند گرہن کے وقت گھر کے اندر رہنا چاہیے. اگر کوئی یہ بولے کہ اگر سائنٹیفکلی کچھ ریز نکلتی ہے اور ایسا ہوتا ہے، چونکہ سورج کے چھپ جانے سے کچھ ریز تو رک جاتی ہے اس کی، لیکن بہت ساری ایسی ریز، ایسی شعاعیں جو انسان کو نقصان دہ ہو سکتی ہے وہ نکلتی رہتی ہے اس میں سے. سمجھ رہا؟ تو اس کو سائنٹیفک بیکنگ ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس لحاظ سے بولے کہ چونکہ پریگننٹ عورت، حاملہ عورت، زیادہ چانسز ہے، امکانات ہے کہ وہ شعاعیں اس کو لگے، تو وہ گھر میں رہے تو ٹھیک، یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے سائنسی اعتبار. اس کے بعد بھی کچھ ہو جائے، اللہ کی مرضی، اللہ کی. ٹھیک، تو لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جو بھائی نے سوال کیا کہ کیا پریگننٹ عورت کھانا نہیں بنانا، چولہا نہیں جلانا، چھری کا استعمال خاص طور سے بولتے نہیں تو بچے کا یہ کٹ نکلتا، انگلی میں فرق آتا، ڈبل انگلیاں آ جاتی، یہ سب بے بنیاد، بلا سر پیر کے یہ توہام ہے. جو ان تمام سے ہم اپنے نفس کی اور اپنے آپ کی حفاظت کریں.